اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں اس کی توفیق نہ دیتا تو ہم کچھ بھی کرنا پاتے۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کائنات اور میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ ندا نسیم۔ ہمارا یہ پروگرام خالق کائنات کی لامحدود قدرت و حکمت کو جاننے اور پہچاننے کی ایک ایمان افروز کاوش ہے، جسے پیش کرنے کی سعادت پاکستان ٹیلی ویژن حاصل کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، نباتات انسانی زندگی کا لازمی جزو ہیں۔ قدیم انسان کو سائنس کے ارتقاء کے دور کے آغاز تک پودوں سے متعلق معلومات حاصل نہیں تھیں۔ انسان یہ بھی نہیں جانتا تھا ناظرین کرام کہ پودوں میں نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے برسوں پہلے ہمیں بیج سے پودا بننے کے عمل کے حوالے سے اور تمام جاندار اشیاء پانی سے پیدا کرنے اور پودوں کے جوڑوں سے متعلق معلومات فراہم کی۔ طب نبوی پہ کئی کتابیں تحریر کی گئیں۔ یہ ایک وسیع موضوع ہے۔ حضور اکرم سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ نباتات کے کئی فائدے ہیں۔ میں اگر کلونجی کا تذکرہ کروں تو کلونجی میں موت کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ تبھی تو آج کل ہربل میڈیسن کی دنیا میں تیزی سے ترقی ہو رہی ہے اور یہ ہربل میڈیسن دنیا میں تیزی سے مقبول ہو رہی ہے۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا پروگرام گزشتہ پروگرام سے پیوستہ ہے۔ آج بھی ہم عالم نباتات ہی کو موضوع گفتگو بنائیں گے، تو چونکہ ٹاپک وہی ہے تو لہٰذا پینل بھی سیم ہی ہے۔ میرے پہلے مہمان آپ ان سے بخوبی واقف ہیں۔ آپ کا نام ہے ڈاکٹر معین الدین احمد، وفاقی اردو یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے اور شعبہ ہے آپ کا نباتیات۔ السلام علیکم۔ اور ان کے ساتھ حاضر و موجود ہیں، تشریف رکھتے ہیں مفتی اسماعیل نورانی صاحب، بہت ہی معروف عالم دین ہیں، آپ سب انہیں بہت پسند کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آپ دونوں شخصیات کو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ مجھے یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ جانوروں کی نسلیں تو معدوم ہوئی ہیں، پودوں کی نسلیں بھی کیا معدوم ہوئی ہیں؟ جی ہاں، پودوں کی نسلیں بھی معدوم ہوئی ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ جتنا گزشتہ 200 سالوں میں معدوم ہوئی ہیں اتنی شاید کبھی نہ ہوئی ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جنگلات بہت بے دردی سے کاٹ رہے ہیں، خاص طور پر ٹراپیکل فارسٹ کے جو ہیں وہ جنگلات ہم کاٹ رہے ہیں، اور وہاں پہ آبادیاں بن رہی ہیں یا گراس لینڈز بن رہے ہیں یا کھیتی باڑی ہم وہاں پہ کر رہے ہیں یا اس کو ٹمبر کے طور پہ لکڑی کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہزاروں سینکڑوں ایسی اسپیشی جن کو کہ دسترک انسان تک ہو اس سے پہلے کہ انسان اس کو جانے وہ معدوم ہوتی جا رہی ہیں۔ جی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مطلب یہ اثر نہ صرف ان ملکوں میں ہے بلکہ ہمارے ہاں بھی یہ مسئلہ ہے کہ ناردرن ایریا میں جتنے میڈیسنل پلانٹ ہیں، کیونکہ ان کی باقاعدہ کوئی کیئر نہیں ہو رہی ہے اور لوگ جانتے ہیں کہ ان سے ہم ادویات حاصل کر سکتے ہیں اور ان سے فائدے اٹھا سکتے ہیں، تو ان کو سائنسی طور پہ نہیں حاصل کیا جا رہا بلکہ ان کو بس ایک بے ہنگم طریقے سے ان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، اور اس بات کا خیال نہیں رکھا جا رہا کہ آیا کہ وہ اسی جگہ پہ جہاں سے کہ وہ پلانٹ حاصل کر رہے ہیں دوسرے پلانٹ اگ سکیں گے یا نہیں اگ سکیں گے۔ لہٰذا پاکستان میں بھی بہت سارے پودے ایسے ہیں جو اپنے وقت سے پہلے معدوم ہو چکے ہیں، کچھ معدوم ہو رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کو اگر رکھوالی نہ کی گئی تو معدوم ہو جائیں گے۔ تو ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا؟ جی ہاں، اس کے لیے ہمیں مطلب یہ کہ بہت خیال کرنا چاہیے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں فارسٹ کو بے دردی سے نہیں کاٹنا چاہیے، وہاں پہ ان کی باقاعدہ ان پلانٹوں کی قسمت کو سیو کرنا چاہیے انہیں۔ ان بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کیونکہ ہمارے ہاں تو صرف 4% 3% فارسٹڈ ایریا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان سب کو ہم نیشنل پارک کا درجہ دیں۔ نیشنل پارک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان پارکس کو بالکل ٹچ نہ کیا جائے، بہت ہی محدود پیمانے پہ ٹورزم کو فروغ
دیا جائے جس سے انکم حاصل ہو، جی اور وہاں کی نہ زندہ چیزوں کو ٹچ کیا جائے اور نہ ایون کہ مردہ چیزوں کو بھی ٹچ نہ کیا جائے، جی یعنی جو راکس اور چٹانیں ان کو بھی سیو کیا جائے جی تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے وہ پودے باقی رہیں اور ان کی ریسرچ کے لیے کام آ سکیں۔ ڈاکٹر صاحب دنیا بھر میں پودوں کی نسلیں بچانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دنیا بھر میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ بہت سی جگہوں پہ نیشنل پارک، جو جگہ جہاں پہ کہ جو پلانٹ جو بہت زیادہ قیمتی ہیں یا جو ان کے ماحول کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں یا جو کہ واٹر شیڈ ایریاز ہیں، جی یا جہاں پہ وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ سوائل اروژن نہ ہو، یعنی مٹی نہ بہے، جہاں وہ کچھ علاقوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، بند باندھے ہوئے ہیں، وہاں لگائے ہیں پودے انہوں نے۔ وہ ان علاقوں کو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو نیشنل پارک یا ریزرو بنا دیے جائیں، اور یہ سیڈ بینک تاکہ وہاں نہ گریزنگ ہو، لوگ نہ اپنے جانوروں کو چرائیں، جی کیونکہ سب سے زیادہ نقصان گریزنگ اور کٹنگ سے ہوتا ہے، لیگل کٹنگ سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ طریقے، اس کے علاوہ سیڈ بینک کہ دنیا میں جو اسپیشیز پائی جا رہی ہیں ان کے وہ سیڈز اور ان کے جرم پلازم جو ہیں ان کو سیو کرتے ہیں، اچھا تاکہ اگر کسی جگہ پہ وہ پلانٹ ختم ہو جائے تو جرم پلازم جو ان کے پاس سیف ہوگا اس کو دوبارہ کلٹیویٹ کر کے اس کو ری انٹروڈیوس کیا جائے۔ حالانکہ یہ بہت بڑا کام ہے، اس پہ بہت زیادہ لاگت آتی ہے جو کہ ہم لوگ تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن انٹرنیشنل لیول پہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ یہ کوششیں انہوں نے اپنے علاقوں سے شروع کی ہیں کہ کم از کم ان کے اپنے علاقوں میں پلانٹ کے جرم پلانٹ کو یا سیڈ کو محفوظ رکھا جائے۔ وہ وائلڈ اسپیشیز بھی، جیسے خاص طور پہ جو کلٹیویٹڈ اسپیشیز ہیں، جب ہم انہیں وائلڈ میں جو اگتی ہیں تو ان کو کوئی دیکھ بھال کی ضرورت نہیں ہوتی، قدرت خود ہی انتظام کرتی ہے ان کا، لیکن جب ہم انہیں کلٹیویٹ کرتے ہیں تو ان کا نگہداشت کرنی پڑتی ہے ہر لحاظ سے، ان کے اندر سے ویڈز کو نکالنا پڑتا ہے، ان میں معدنیات، نمکیات یا معدنیات کھاد کی شکل میں دینی پڑتی ہے، پانی پراپرلی دینا پڑتا ہے، حفاظت کرنی پڑتی ہے، لہٰذا یہ نیچرلی آرام طلب ہو جاتی ہیں اور انتہائی کمزور ہوتی ہیں۔ اگر ان کی آپ دیکھ بھال نہ کریں تو یہ تباہ ہو جاتی ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ کلٹیویٹڈ اسپیشی تباہ ہو گئیں تو پھر ہمیں حاصل کیسے کریں گے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کی جو وائلڈ جو ان کے آباء و اجداد ہیں، ان کے جو بیج اور جرم پلاز ہیں ان کو سیو کیا جاتا ہے، اور دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے کہ جرم پلاز کو سیو کیا جائے، اور سیڈ بینک کی صورت میں ان کو سیڈ کو بھی سیو کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت خوب ڈاکٹر صاحب۔ مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ طوفان نوح کے موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے دیگر اشیاء کی بقا کا سامان کیا، تو کیا پودے بھی اس میں شامل تھے؟ اس حوالے سے تفاسیر میں یا جو مستند کتابیں ہیں ان میں ایسا کوئی ذکر ملا نہیں ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت نوح علیہ السلام کو اس وقت حکم دیا تھا اس کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ جب وہ کشتی بن گئی تو فرمایا کہ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ کہ آپ اس کشتی کے اندر ہر چیز کے جو ہیں وہ جوڑے کو لے کر آپ چلیں، تو ہر چیز کے اندر مطلب یہ کہ پودے وغیرہ بھی شامل ہیں، اگرچہ مفسرین نے اس سے مراد جو ہیں وہ حیوانات لیے ہیں، یعنی کہ جو جانور وغیرہ ہوتے ہیں یا انسان ہوتے ہیں، اسی لیے جتنے مفسرین ہیں انہوں نے اس کی تفسیر میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے جو پورشن بتائے ہیں اور ان میں جو سوار ہوئے تو ان میں جانوروں کا، انسانوں وغیرہ کا ذکر کیا ہے، پودوں کا ذکر نہیں آیا ہے۔ لیکن ایک پہلو یہاں پر غور کرنے کا یہ بھی ہے کہ علماء میں ایک بحث ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو یہ زمین پر طوفان آیا تھا، طوفان نوح، تو آیا یہ پوری زمین کو محیط تھا، جتنی بھی زمین اللہ نے پیدا فرمائی، یا یہ اس علاقے میں محدود تھا کہ جس علاقے میں ان کی قوم تھی جہاں پہ ان کی نافرمانی کی گئی ہے؟ تو بہت سارے علماء کا اس میں تحقیق اور قول یہ ہے کہ یہ اس علاقے تک محدود تھا۔ خود ایک بہت بڑے محقق علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، حنفی بغدادی، اور بہت بڑے مفسر ہیں روح المعانی جن کی تفسیر ہے، ان کا اپنا ذاتی رجحان بھی یہی ہے۔ وہ پوری تحقیق کر کے فرماتے ہیں کہ والذی یمیل الیہ القلب ان الطوفان لم یکن عاما، کہ طوفان عام نہیں تھا، یعنی پوری زمین کو حاوی نہیں تھا، ایک علاقے تک تھا۔ تو اب اگر وہاں اس علاقے تک محدود تھا اور یہ قول اگر مطلب ایکسیپٹ کر لیا جائے، جو کہ کافی علماء کی تحقیق بھی یہی ہے، تو پھر اس صورت میں ایسا کوئی خطرہ نہیں رہے گا، کیونکہ اور زمین مطلب محفوظ تھی، وہاں کے پودے، درخت اور جانور وغیرہ محفوظ تھے، اور یہاں ایک خاص ایریے کے اندر یہ طوفان تھا، تو یہاں کے پودے اگر بالفرض پامال ہو گئے ہیں، پانی کی نظر ہو گئے تو دوبارہ بہرحال وہ اگ جاتے ہیں، اور زمین کی بہرحال نسلیں موجود تھیں، تو ایسا اس کو معدوم خدا نخواستہ نہیں کیا گیا ہے۔ تو اس تحقیق کی روح سے مطلب ایک ہمیں سپورٹ ملتی ہے اس بات کو سمجھنے کے اندر کہ اگر حضرت نوح علیہ السلام نے وہ پودے نہیں بھی لیے تھے تو اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اور زمین بہرحال وہ طوفان سے محفوظ اور بچی ہوئی تھی۔ بہت خوب۔ پودوں کے نر اور مادہ ہونے کا ذکر اسلامی تعلیمات میں کیسے ملتا ہے؟
بالکل قرآن مجید میں ہی بہت ساری آیتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نر اور مادہ ہونے کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا کہ ہم نے جو ہے سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، زمین جو کچھ اگاتی ہے ہم نے سے اس کے سارے جوڑے مطلب یہ کہ پیدا فرمائے ہیں. تو جوڑے کا ذکر خاص طور پر پودوں کے حوالے سے آتا ہے. اور فرمایا کہ ایک آیت میں کہ خلقنا من کل شیء زوجین، ہر چیز میں ہم نے جوڑے جوڑے بنائے ہیں. تو ہر چیز کے اندر ظاہر ہے کہ اپنا یہ پودوں کا بھی تذکرہ موجود ہے. اور خاص سورہ طٰہٰ کی 53 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے پودوں کا ذکر فرما کر ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کے اندر مختلف اقسام بنائی ہیں. تو اور ایک آیت میں نے پہلے بھی پیش کی تھی کہ وارسلنا الریاح لواقحا، کہ ہم نے ہواؤں کو جو ہے نا عمل تلقیح کرنے والا بنایا، کہ جو ایک شگوفہ جو ہے وہ نر پودے سے لے کر مادہ تک پہنچاتے ہیں. تو اگر یہ نر اور مادہ ہی اس کے اندر نہ ہو تو پھر یہ ہواؤں کا جو عمل ہے جو اللہ باقاعدہ ذکر فرما رہا ہے اپنے بندوں کے لیے غور و فکر کے لیے، تو پھر ظاہر ہے یہ بات بعید از فہم ہو جائے گی. اس وجہ سے بھی علماء نے یہی فرمایا کہ بالکل اس کے اندر یہ نر اور مادہ ہوتے ہیں. اور اسی وجہ سے صحابہ کرام جو ہیں وہ مختلف درختوں میں جو ہے وہ پیوند کاری بھی کرتے تھے، جس پر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان کو توکل کا درس دیتے ہوئے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، اس کو چھوڑ دو تاکہ یہ توکل پیدا ہو آپ کے اندر اور اس پیوند کاری کے بغیر ہی گروتھ ہو جتنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. لیکن اس کا مطلب پیوند کاری تھی اور ہوتی تھی ایک نر مادے کو لے کر اس کا شگوفہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مادے میں رکھا جاتا تھا جس سے وہ گروتھ ہوتی تھی. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس طریقے سے احادیث بھی اس کو پروف کر رہی ہیں اور قرآن مجید نے بھی اس کو ذکر کیا ہے اور سائنس تو بہرحال یقیناً اس کی تائید کرتی ہے. جی سائنس کیا تائید کرتی ہے پودوں کے نر و مادہ ہونے کے حوالے سے؟ جی ہاں، مطلب قدیم یونانی فلسفی ایک ارسطو کے ایک شاگرد کا نام لیا جاتا ہے تھیوفراسٹس، تقریباً 300-350 سال قبل مسیح. اس نے کچھ پودوں کی درجہ بندی کی اور اس نے پودوں کو درخت، جھاڑی، بوٹیاں مطلب اس میں تقسیم کیا. پھر اس نے سب سے پہلے جہاں تک ہسٹری ٹیسٹ کرتی ہے یہ بتایا کہ جمنوسپرم ایک گروپ بنایا، یعنی اوپن بیجیے جن کے بیج اووری کے بغیر ہوتے ہیں، اور اینجوسپرم جو اس کے پھول والے پودے. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو اس بات کا احساس تھا کہ پودوں میں نر و مادہ ہوتے ہیں جب وہ پھولوں کی اور پلانٹس کی تقسیم کرتا ہے. لیکن اس سے پہلے بھی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ قدیم مصری تہذیبیں، انڈین تہذیبیں اور موہنجوداڑو کی تہذیبیں اور میکسیکن تہذیبیں جو قدیم زمانے سے جب انہوں نے کھیتی باڑی کرنے شروع کی تو یقینی طور پہ ان کے علم میں پودوں میں نر و مادہ کا تصور ہوگا. اس سینس میں نہیں جو کہ آج ماڈرن سائنس رکھتی ہے. آج ماڈرن سائنس کیا کہتی ہے موجودہ دور کے حوالے سے؟ مطلب یہ تو میں نے آپ کو بتایا یونان سے لیا گیا. پھر لینیس ہیں جنہوں نے پوری کلاسیفیکیشن پلانٹ کی ہے اور انہوں نے یہ بتایا کہ پودوں کے اندر نر مادہ ہوتے ہیں. اور پھر مطلب یہ کہ یہ حضور اکرم کے زمانے میں بھی معلوم تھا کہ کھجور نر اور مادہ پودے ہوتے ہیں، جو جس طرح بھی مفتی صاحب نے کہا کہ پیوند کاری کی جاتی تھی. تو مطلب یہ ویسے ہسٹوریکل اس میں جائیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو قومیں کھیتی باڑی کر رہی تھیں ان کو پتہ تھا، لیکن یہ ماڈرن ایج میں بھی پتہ تھا تقریباً 1000 سال سے زیادہ عرصے سے کہ پودوں میں نر و مادہ پائے جاتے ہیں پھول. جی ہاں ٹھیک ہے. مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ سورہ شورى میں اگر آیت نمبر 7 اور 8 کی بات کی جائے تو پودوں کی شرافت کا ذکر آیا ہے، اس حوالے سے یقین اللہ تبارک و تعالیٰ نے پودوں کی اہمیت کے لیے وہاں پر ایک خاص لفظ استعمال کیا ہے اور وہ آیت پوری یوں ہے کہ اولم یروا الی الارض، کیا لوگ زمین کی طرف نہیں دیکھتے یعنی غور نہیں کرتے؟ کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کہ ہم نے اس زمین سے جو ہے نا وہ ہر قسم کے معزز پودے پیدا فرمائے ہیں. اللہ نے وہاں پہ مطلب معزز کا لفظ یوز کیا ہے اور معزز ظاہر ہے اسی کو کہا جاتا ہے کہ جس کی بہت اہمیت ہوتی ہے، ویلیو ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے بہت سارے بینیفٹس مل رہے ہوتے ہیں. تو ابھی جتنے بھی فائدے بتائے گئے قرآن مجید کی روشنی میں ڈاکٹر صاحب نے سائنس کے حوالے سے پروف کیا اس کو، تو یہ سارے فائدے جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ انسانوں کو فائدہ دینے کے لیے ہیں، انسانوں کو ترقی دینے کے لیے ہیں، ہمارے روزگار کو ترقی دینے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. تو جب قرآن مجید نے ایک چیز کو کریم، حالانکہ یہ لفظ کریم اتنا قرآن مجید کا اسپیشل ورڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کے لیے یوز فرماتا ہے. فرمایا کہ قرآن مجید جو ہے نا یہ کریم ہے، یعنی کتاب کریم ہے، مکرم اور معزز. وہ ورڈ اللہ نے پودے کے لیے یوز فرمایا ہے. تو اس سے آپ اندازہ، اور نبی کریم ہم کہتے ہیں، یعنی کریم کا ورڈ کوئی عام بات نہیں ہے نا، حضور علیہ السلام کے لیے، قرآن کے لیے اور مقامات مقدسہ کے لیے آتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ پوری زمین میں مختلف چیزیں جو پیدا کی ان میں سے پودے کے لیے یوز فرما رہا ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان چیزوں کی بہت اہمیت ہے. اسی لیے اگلی آیت 8 نمبر سورۃ الشعراء کی 8 نمبر میں فرمایا ان فی ذلک لآیہ، ضرور اس میں اللہ کی نشانی ہے.
وما کان اکثرهم مومنین، اور اکثر لوگ جو ہیں وہ اس بات پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی غور نہیں کرتے یا سمجھتے نہیں ہیں یا مانتے نہیں ہیں، لیکن یقیناً ایک بہت بڑی نشانی ہے اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نشانی بھی قرار دے رہا ہے اور لفظ کریم فرما کر اس کا اعزاز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور یقیناً جو اس پر آدمی تحقیق کرے، اس کے ذریعے سے استفادہ کرے، لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچائے، تو پھر اس معزز چیز پر ریسرچ کرنے سے خود آدمی بھی انشاءاللہ معزز ہو سکتا ہے۔ کیا بات ہے، تو پودے کریم ہیں یہ آج ہم نے جانا، اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے، پروردگار نے ایک اگر اجازت دے تو اضافہ کرنا بالکل چاہوں گا اضافہ کیجیے۔ کہ لوگ جو ہیں جنگل کے قانون کی بہت مخالفت کرتے ہیں جی کہ جنگل میں کوئی قانون نہیں ہوتا، جی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون جو ہے صرف جنت میں ہی، جنگل میں ہی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کے دو حصے ہیں، ایک میں جنگلات ہوتے ہیں اور ایک میں آبادیاں ہوتی ہیں۔ جہاں آبادی ہے وہ صرف ایک نسل انسانی ہے۔ جہاں کا عالم یہ ہے کہ شروع سے آپ ہسٹری دیکھ لیجئے، ہر طاقتور جو ہے اپنے کمزور کو دباتا چلا ہے، بالکل ٹھیک ہے نا، ظلم و ستم کا ایک نظام ہے، ایک بے انصافی ہے۔ آپ ذرا جنگل کی طرف چلے جائیں، جتنا زیادہ طاقتور ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ دوسروں کے کام آ رہا ہوگا۔ ایک وسیع درخت ہے، ایک درخت کم از کم اندازہ لگایا گیا ہے کہ سینکڑوں اس کے اوپر انحصار ہوتا ہے جانداروں کا۔ وہ درخت اپنے سے کمزور درخت کو جو بیل کی شکل میں ہوتا ہے، جیسے لائٹ چاہیے ہوتی ہے، اپنے تنے سے گزار کے اوپر تک لے جاتا ہے تاکہ وہ سورج کی روشنی حاصل کر سکے۔ اس درخت کے اوپر سینکڑوں قسم کے پرندے اپنا گھونسلہ بناتے ہیں۔ کیا بات ہے، اس درخت کے اوپر بہت سارے ایسے پودے جو خود غذا نہیں حاصل کرتے، اس کی رگوں سے خون چوستے ہیں، وہ برداشت کرتا ہے صرف ان کو پرورش کرنے کے لیے۔ اس کے نیچے ایسے پودوں کو سایہ دیتا ہے جن کو دھوپ کی ضرورت نہیں پڑتی، اور جو ایسے پودے ہیں جو اگر کھلی دھوپ میں آ جائیں تو ختم ہو جائیں، وہ ان کو سہارا دیتا ہے۔ سب سے نیچے جو جڑیں کے قریب ہیں وہ گھاس پھوس اور بوٹیوں کو سہارا دیتا ہے، کیونکہ اگر درخت ختم ہو جائے تو بوٹیاں ختم ہو جائیں گی۔ جی بالکل۔ تو سمجھے کہ جنگل کے قانون میں جو سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ انکسار ہوتا ہے، اس میں ہوتی ہے، اتنا ہی زیادہ قربانی دینے والا ہوتا ہے اور اتنا ہی زیادہ ہمدرد ہوتا ہے۔ وہ جب مر جاتا ہے تو وہ اس وقت بھی اپنے اوپر سینکڑوں قسم کے حشرات کو اس سے غذا حاصل کرتے ہیں، جو سڑنے گلنے کے دوران سینکڑوں قسم کے فنجائی، موسز، ایلگی اس کی پر پرورش پاتے ہیں، اور گل سڑ کے وہ جنگل کی زمین کو مزید زرخیز بناتا ہے، یعنی مر کے بھی وہ امر ہو جاتا ہے۔ کیا بات اس کی، اور وہاں پہ سینکڑوں قسم کے نباتات ہوتی ہیں، جبکہ انسانی دنیا میں صرف انسان ایک نسل ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے، پودے جب پولینیشن کے عمل سے گزرتے ہیں تو وہ اپنے ہی جیسے، مطلب اپنے ہی قسم کے پودوں سے جو ان کی جیسے ہی ہوتے ہیں، پالنس کیوں ایکسپٹ کرتے ہیں؟ مطلب یہ کہ ایک تو آپ سمپل زبان میں کہہ سکتی ہیں قدرت کا ایک نظام ہے کہ اگر آم کے پولینیشن اگر کسی امرود کے اوپر گر جائیں تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن سائنسی طور پہ یہ ہے کہ ان کے اندر جین جو ہے، ان کے پولینیشن جو ہوتی ہے وہ جین اس کے، اور اووری جو فیمیل فلاور یا اس کی جین جو ہیں سیم ہوتے ہیں، لہٰذا جب وہ پولن جو ہے اس کی اس کے اوپر گرتا ہے جا کے ہوا سے کسی وجہ سے بھی، یا پرندوں کے پروں کی وجہ سے یا اس کے پنجوں کی وجہ سے جب جا کے گرتا ہے جب اس کے، تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اسی کی نسل کا کوئی چیز اس کے اوپر آئی ہے، کیونکہ اس کے اندر جو انزائمز اور جین ہوتے ہیں وہ میچ کر جاتے ہیں، تو لہٰذا وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، باقی سب کو نگلیکٹ کر دیتا ہے۔ ورنہ اگر ایسا نہ ہو تو آپ امرود کے درخت کے اوپر کسی شاخ پہ آم دیکھیں، کسی پہ تربوز لٹکا ہوا دیکھیں، تو یہ قانون فطرت ہے، یہ قانون فطرت ہے، اور سائنس کی توجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیے ہر اسپیشی اپنے ہی جیسے پروڈیوس کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، انٹل کہ اس میں سینکڑوں سال اور ہزاروں سال کے بعد کوئی اس کے اندر موڈیفیکیشن ہو اور اس میں ایوولوشن ہو، ورنہ وہ ہزاروں سال تک وہ بیہیو اپنے ہی جیسے طرح کرتی ہے اور اپنے ہی جیسے پروڈیوس کرتی ہے۔ مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے، ڈاکٹر صاحب نے تو ہمیں بتایا پودوں کے حوالے سے، پھر جنگل کے قانون کے حوالے سے اتنی پیاری بات انہوں نے ہمیں بتائی، مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہیں زیادہ پودے ہیں تو ہمیں وہ دنیا ہی جنت لگنے لگ جاتی ہے نا، لیکن اگر ہم جنت ہی کی بات کریں بالخصوص تو وہاں پہ کس طرح کے پودے ہوں گے اور کس طرح ذکر آیا ہے؟ سب سے بڑی بات جو قرآن مجید نے فرمائی ہے، یقیناً جنت کی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور وہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھل تیار فرمائے ہیں، درختوں کا تو ذکر یہاں تک فرما دیا کہ اتنے طویل، اتنے گھنے اور اتنے بڑے درخت ہوں گے کہ فرمایا کہ اگر 40 سال تک بھی کوئی سواری
کرنے والا تیز سوار چلتا رہے 40 سال تک تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اتنے طویل درخت ہیں. اور جنتیوں کی آسانی کے لیے فرمایا قطوفھا دانیہ، اس کے خوشے قریب ہوں گے نا، لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے آدمی آرام سے اس کو اتار کر کھا سکتا ہے. اور اس کی لذتیں جو ہیں ہمیشہ دوبارہ مطلب اسے وہ اس کی انہیں حاصل کرنے کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کرنی ہوگی، کوئی کوشش نہیں کرنی پڑے گی ایسی بڑی. اور دوسری بات یہ کہ اس کے ذریعے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قلب میں ایک تسکین اور ایک سکون عطا فرمائے گا. اچھا، اب یہ ساری باتیں یہ ساری صفتیں پڑھ کر ہم ایک حد تک، ایک لمٹ تک ایک تصور ذہن میں بٹھا سکتے ہیں. باقی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت اس سے بھی ماورا ہے. اسی لیے فرما دیا کہ اللہ نے جنت میں اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار فرمائی ہیں کہ ما لا عین رأت، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی قلب پر اس کا خیال گزرا ہے. تو وہ تصور سے بالا تر ہیں، وہ ہمارے وہم و گمان سے بالا ہیں. باقی ہم ان صفتوں سے ایک لفظی حد تک ہم دنیا پہ قیاس کر کے سمجھ سکتے ہیں، یا ایک اندازہ ہی پیدا کر سکتے ہیں، ورنہ وہاں کے ذائقے، وہاں کے وہ رنگ اور وہاں کے وہ خوش نما صورتیں، وہ ظاہر ہے کہ ہم اس کی کما حق کو ادراک نہیں کر سکتے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ہمیں اس کے لیے اپنے عمل سے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کا حقدار بنا دے، اور وہ بھی اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کا حقدار بنا دے. میں بہت مشکور و ممنون ہوں آپ دونوں شخصیات کی کہ آج آپ نے عالم نباتات کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی. ناظرین کرام، ندا نسیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.